تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حق ٹی وی کے پروگرام تفہیم اسلام کی جانب سے آپ کا میزبان ڈاکٹر افتخار احمد اعوان آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے، اور تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی گزارش ہے کہ حق ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اپنے ناظرین کے لیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ان کی مشکلات، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے سماجی ہوں، معاشرتی اور معاشی ہوں، ان مسائل کے حل کے لیے اپنے پروگرام، مذہبی پروگرام شروع کیے ہیں، جن میں ملت اسلامیہ کے مشہور علماء، فقہاء کرام اور عظیم مفکرین کو دعوت دی جاتی ہے کہ جس سے وہ ان سے مسائل پوچھے جاتے ہیں اور وہ قرآن و سنت اور فرامین ائمہ کی روشنی میں ان مشکلات کا حل بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ کامیابی سے جاری ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا پروگرام بھی ہے کہ جس میں ملک کی معروف ترین مذہبی شخصیت کہ جن کا تعارف وہ محتاج تعارف تو نہیں ہے، بیرون ملک میں بھی ہے، اندرون ملک میں بھی ہے، اور ایک ایسی شخصیت کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنی ذات میں ایک عالم ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ وہ ہستی ایک عظیم مفکر، عظیم دانشور، اور اس کے ساتھ ساتھ فقیہ اہل بیت حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی قدس اللہ العالی کی ذات گرامی ہے۔ ہم ان کی اسٹوڈیو میں تشریف آوری پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے زحمت کی اور اپنے مصروف ترین لمحات میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے، اور انشاءاللہ ناظرین ان سے سوالات سن کے، ان کے حالات زندگی سن کے ان کے اندر ایک تحرک پیدا ہوگا کہ کس انداز سے اسلام کی خدمت کی جاتی ہے، کس انداز سے مسلمانوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو ناظرین آئیے آپ کی علامہ صاحب قبلہ سے ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب قبلہ صاحب سے پہلے ہم اپنے اس ٹی وی پروگرام میں، تفہیم اسلام پروگرام میں آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے لمحات گزارے ہیں، اپنی ابتدا آپ نے کہاں سے کی ہے، کس طرح کی ہے، تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کس لیول تک پہنچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے بخدمت بداشتت۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا اگر تمہیں بادشاہ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے تو تم احسان نہ دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، بلکہ اس کا احسان سمجھو جس نے تمہیں ملازمت فراہم کی ہے۔ تو اگر ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ خالق اکبر کا فضل و کرم ہے، کوئی ہمارا کوئی نہ احسان ہے، نہ امتنان ہے، نہ کسی قابل تشکر ہے، کیونکہ واجب کی ادائیگی جو ہے یہ کوئی قابل تشکر کارنامہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات کہ میں جہانی شاہ ضلع سرگودا میں 1932 کے اندر پیدا ہوا، اور ثانوی تک کلاسوں تک میں نے دنیاوی سکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد چونکہ میرے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تو 1943 میں ان کی خواہش تھی کہ میں اپنے اس بیٹے کو عالم دین بناؤں گا، تو خداوند عالم کے فضل و کرم سے وہ اسباب مہیا ہو گئے کہ مجھے اس طرف رغبت پیدا ہوئی، اور اپنے والد ماجد کی خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے میں نے جلال پور ننگیانہ ضلع سرگودا سے دینی تعلیم کا آغاز کیا، اور بحمداللہ پہلے یہاں
مولانا حسین باقی صاحب کی پہلے ایک فاضل مدرس تھے، ان کے یہاں دانوِ تلمذ طے کیا۔ اس کے بعد ضلع جھنگ میں بدرجبانہ ایک موضع ہے، وہاں استاد العلماء علامہ سید محمد باقر صاحب کی بلا علم کی نشر و اشاعت میں مصروف تھے، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب پاکستان بنا تو میں بدرجبانہ میں زیر تعلیم تھا۔ چند سال ان کی خدمت میں رہنے کے بعد علوم عربیہ کی تکمیل جو تھی یہاں درس نظامی وغیرہ کی، پھر جلال پور میں آ کر کی، جبکہ یہاں استاد العلماء مولانا سید محمد یار شاہ صاحب کی بلا اللہ مقامہ مسند تدریس پہ فائز تھے، اور ملک کے تشنگان علم اپنی علمی پیاس ان سے بجھاتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1954 میں نے مولوی فاضل کا امتحان پنجاب یونیورسٹی میں امتیازی نمبروں پر پاس کیا، اور میری پیاس نہیں بجھی۔ میں چاہتا تھا کہ مصر جاؤں یا نجف شرف جاؤں، تو طے یہ کیا کہ پہلے میں نجف شرف جاؤں گا، کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من اراد المدینہ فلیأت من الباب۔ تو میں دروازے پہ گیا، کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ نجف میں جو پڑھیں گے اگر آپ کی پیاس بجھ گئی تو فبہا، ورنہ پھر آپ مصر چلے جانا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے چند سال میں وہاں نجف اشرف میں رہا، اور شب و روز کوئی لمحہ بھی میں نے بیکار نہیں گزارا۔ وہاں کے وہ علماء اعلام اور وہ فقہائے کرام، وہ مفکرین اسلام جن کی آئی نظیر کہیں نظر نہیں آتی، جیسے آغا محسن الحکیم، آغا ابوالقاسم خوئی، آغا ابوالقاسم رشتی، آغا سید جواد تبریزی، آغا مرزا محمد باقر جو مرزا محمد باقر صاحب سے النجفی وغیرہم وامثالہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو لہذا 6-7 سال کے بعد، چونکہ اکثر لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر ابتدائی کتابیں پڑھتے ہیں، میں سارے علوم یہاں بحمدللہ جو بقدر ضرورت ہے وہ پڑھ کے گیا تھا۔ تو لہذا 6-7 سال کی مدت میں نے جب وہاں کے درس خارج بھی دیکھ لیا، باقی کوئی صدیات رہتے تھے تو وہ بھی پڑھ لیے، تو میں نے دیکھا کہ میری جو پیاس تھی وہ بجھ گئی ہے، لہذا میں نے مصر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، اور 1960 میں اپنے ملک و ملت کی خدمت کے لیے نیک جذبات لے کر پھر واپس آیا، اور میں الحمدللہ 1960 سے لے کر اب تک اپنی استطاعت اور اپنی بضاعت کے مطابق دین ملک و ملت اور دین و مذہب کی خدمات انجام دے رہا ہوں، تصنیف کے ذریعے، تعلیف کے ذریعے، درس کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، محافل کے ذریعے، مجالس کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، الحمدللہ۔ اسی میں ضمنی سوال یہ ہے کہ آپ کی دین کی طرف رغبت اور علوم دینیہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی رغبت، اس میں کوئی اور محرک تھا یا آپ کا اپنا شوق اس میں شامل؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میرے والد ماجد کی یہ خواہش تھی کہ ہم نے اس بیٹے کو عالم دین بنانا ہے، تو بچپن میں میرے کانوں میں یہ آواز گونجتی تھی کہ ہم نے ان کو عالم دین بنانا ہے، ہم نے عالم دین بنانا ہے۔ تو ان کی خواہش تو تھی، لیکن ان کی تکمیل ان کی زندگی میں نہ ہو سکی، تو یہ بات میرے تحت و شعور میں رہ گئی کہ میرے والد ماجد جو انتہائی نیک آدمی تھے، مذہبی آدمی تھے اور محنتی آدمی تھے، ان کی خواہش تھی، والدہ ماجدہ باقاعدہ حیات تھی، انہوں نے بھی میری تائید کی، تو باوجود نامساعد حالات کے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم شامل حال تھا کہ میری ادھر رغبت ہوئی، اور مجھے یہ سمجھ بات آ گئی اگر دین ہے تو دنیا خود بخود سنور جاتی ہے، اور اگر دین نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ قبلہ جی، آپ کی جو پاکستان میں اساتذہ کرام سے، بزرگ علماء سے، ان میں سے کوئی ایسی شخصیت بھی جن سے آپ خاص طور پر متاثر ہوئے ہوں اور آپ کی زندگی کے سنوارنے میں ان کا زیادہ ہاتھ ہو؟ وہ ہمارے استاد العلماء علامہ سید محمد باقر آل اللہ مقامہ سے، جو زہد و تقوی میں بھی اپنی مثال آپ تھے اور علم و فضل و کمال میں بھی اپنی مثال آپ تھے، انتہائی شفیق، انتہائی مہربان استاد تھے، بڑے ہمدرد انسان تھے، تو ان سے میں نے کافی
انشاءاللہ علم و فضل بھی حاصل کیا، اور ان سے میں نے کسب کمال کرنے میں اور اپنی دین و دنیا سنوارنے میں بہت سی عملی طور پر میں نے ان سے سیکھا، اور میں آج تک ان سے ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اور ان کا ممنون احسان بھی ہوں۔ اسی کی یہ موجز بیانی ہے جس نے ہر ایک ذات کو خوش بیاں کر دیا۔ قبلہ اسی زمانے میں کہ جو آپ کے اساتذہ کرام نجف اشرف میں تھے، ان میں سے آپ زیادہ کس کے قریب تھے، کس استاد کے، کس اہل علم کے، اور زیادہ متاثر؟ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک دین کا حرف، یہ علم کا ایک حرف سکھایا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو سارے میرے اساتذہ واجب الاحترام تھے، قابل صد اکرام تھے، لہذا میں سب کا احترام کرتا تھا اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ لیکن البتہ یہ ہے کہ اپنے دور کے جو مرجع اعظم بھی تھے وہ جناب حضرت آیت اللہ السید محسن الحکیم آل اللہ مقامہ سے، وہ باوجود ہے کہ وہ عالم تشیع کے مرجع اعظم تھے لیکن انتہائی منکسر المزاج تھے۔ جب بھی ان کی خدمت میں جاتے ہم وجود کے طالب علم تھے، وہ ہماری تعظیم و تکریم کے لیے سر و قد قامت کھڑے ہو جاتے تھے، بڑے احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، اور یہ گویا ہمیں درس دے رہے تھے کہ اہل علم کا فرض یہ ہوتا ہے کہ طلبہ علوم دینیہ کی قدر کریں، کیونکہ انہوں نے قوم کو جا کر آگے رہنمائی کرنی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تو آگے یہ کام کر سکیں گے۔ تو لہذا میں ان کے اخلاق سے اتوار تھے، اور فقہ کا درس خارج بھی میں نے انہی کے حاصل کیا، جبکہ وہ عروۃ الوثقیٰ کی شرح لکھنے میں مصروف تھے، اور جس کا نام ہے مستمسک القروا، وہ وہاں رات کو محنت کر کے چند ورقے لکھتے تھے اور صبح آ کر درس میں وہی سنا دیتے تھے، اسی پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ تو بہر کیف سارے میرے اساتذہ قابل احترام ہیں، اور ان کی زحمتوں اور ان کی مشقتوں اور ان کی محنتوں کو میں سراپا سپاس گزار ہوں، لیکن البتہ سب سے زیادہ متاثر میں آیت اللہ سید محسن الحکیم آل اللہ مقام ہوں۔ قبلہ ایک گزارش یہ ہے کہ اتنے اچھے علمی ماحول کو جب آپ چھوڑ کے 1960 میں پاکستان میں آئے تھے، تو یہاں کا ماحول اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا، کیسا لگا تھا، اور آپ نے اس وقت کن خطوط پہ جد و جہد کرنے کی یعنی ایک پروگرام بنایا؟ میرے محترم، میں نے دیکھا ہمارا ملک چونکہ تازہ ماشاءاللہ نوزائیدہ مملکت تھی، 60 میں آیا، جبکہ 1947 میں پاکستان بنا، 13 سال اس کو بنے ہوئے تھے، ابتدائی منازل میں تھا، اور ہماری قوم و ملت انتہائی زبوں حالی کا شکار تھی، جہالت الگ ہو، بدعملی الگ ہو، انتشار الگ، خلفشار الگ۔ بحمد اللہ میں نے جہاں تک اسلامی خدمات کا یعنی میں نے ایسا مسلمان تعلق ہے، ہم نے علماء کرام سے، برادران اسلامی کے علماء سے رابطے کیے، اور ہم نے سوچا کہ قوم کو اتحاد کے لیے، چونکہ انگریزوں کے دور میں آپس میں مناظرے ہوتے تھے، ان کی پالیسی تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ تو پھر ان پر حکومت کرو، تو جب اللہ نے ہمیں آزادی دی تو ہم نے علماء کرام کے ساتھ مشورے کیے، میٹنگیں کی کہ یہ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں، موسیٰ بدین خود اور عیسیٰ بدین خود، ہمیں اپنے اپنے مکتب فکر کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو سچا سچا مسلمان بنانا چاہیے۔ تو میں نے دیکھا کہ ہماری عالم تشیع میں ہماری قوم مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی تھی، کچھ ملنگ، کچھ ذاکر، کچھ مولوی، کچھ مولائی، کچھ کسی قسم کے عقائد کے لحاظ سے کوئی غالی، کوئی نصیری، کوئی شیخی، کوئی تفویضی، کوئی صحیح شیعہ۔ تو بحمداللہ، اور ان کا جو سب سے ہمارے ہاں تعلیم کا جو سلسلہ تھا یا تبلیغ ایک حق کا، وہ مجالس و محافل تھی، اور میں نے دیکھا کہ مجالس و محافل ایک کاروبار بن گئی ہیں۔ تو میں نے آتے ہی 1962-63 میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے اصلاح المجالس والمحافل۔ اس سارے رسالے کا لب لباب یہ تھا کہ ہمارے ممبروں پر جو لوگ آئیں ان کا فرض ہے کہ پہلے دین کی تجارت نہ کریں، یہ مکہ اور چکا نہ کریں، بلکہ خدمت دین کو اپنے فریضہ سمجھ کے قربتاً اللہ ادا فرمائیں۔ لہذا یہ مجالس پر فیسیں طے کرنا
اور مکا کرنا اور قوم سے زبردستی زیادہ پیسے وصول کرنا میں نے ثابت کیا کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، میں نے دیکھا کہ یہاں فلمی طرزیں ہمارے ہاں قصائد کے نام سے لوگ ان سے مانوس ہو چکے تھے، جہاں دیکھو فلمی طرزوں میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں اور قوم جو ہے اس کو کوئی علمی سرمایہ نہیں دیا جا رہا۔ تو میں نے کہا چونکہ اسلام میں غنا حرام ہے تو لہذا خوش اعلانی سے پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں، لیکن وہ فلمی دھنیں جو بالکل کھلا بکھلا غنا کے تحت میں آتی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو لہذا کچھ لوگ، اور پھر میں نے کہا جو سٹیج پہ آئے اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی وضاحت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ ذاکر جو ہے وہ حسین کا ذاکر ہے، کسی تھیٹر کا ایکٹر نہیں ہے۔ اور چوتھی یہ تھی کہ اس کے بعد جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، حقائق بیان کرنی چاہیے، قرآن و سنت سامنے ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے کئی لوگ ناراض بھی ہو گئے، لیکن نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی الحمدللہ۔ اس کے بعد بھی مسلسل مختلف موضوعات پر، عقائد پر کتابیں لکھی، اعمال پہ لکھی بحمدللہ، اور تاریخ پہ لکھی، حدیث پہ لکھی، قرآن پہ لکھی۔ تو بحمدللہ ایک ذہنی انقلاب آ چکا ہے اندرون ملک بیرون ملک، اور بحمدللہ ہم دیکھ کر اپنی کامیابی زندگی میں دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ملک میں ایک ذہنی اور جو ہے علمی انقلاب آ چکا ہے اور مزید آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم وقفہ کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کا سلسلہ علامہ صاحب قبلہ سے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ نے منقطع کیا تھا۔ قبلہ، سوال یہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی میں ایک تنقیدی سا سوال آتا ہے، کچھ آپ کے مخالفین کہہ لیں یا نقاد کہہ لیں، ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے نجف اشرف میں ایک مختصر عرصہ گزارا ہے، 6 یا 7 سال ہے، تو آیا باقی کئی دیکھے گئے ہیں کہ علماء کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور پھر جا کے وہ اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ الحمدللہ آپ کے اساتذہ کرام کی طرف سے اجازہ ہے، اسناد اجتہاد بھی ساتھ شامل ہیں، اس کی وضاحت تھوڑی فرمائیں۔ میرے محترم، یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی مدت تھوڑی میں کیسے میں نے اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا، وہی اپنی زبان سے کہتے ہیں علامہ ہلی نے اس وقت درجہ اجتہاد پہ فائز ہوئے تھے جب سن بلوغ میں بھی نہیں پہنچے تھے۔ وہی کہتے ہیں صاحب کشف اللسام علامہ ہندی اس وقت مجتہد بنے تھے جب ابھی تک انہیں بلوغت کے سن میں قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ اگر وہاں کے لوگ نابالغی میں مجتہد بن سکتے ہیں تو 28 سال تک ایک آدمی 28 سال کی عمر میں وہ سارے یہاں پر علوم یہاں کے مروجہ درس نظامی وغیرہ کر پڑھ کے مولوی فاضل کر کے وہ ساری ابتدائی کتابیں جو حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں وہ یہاں سے پڑھ کے گیا۔ تو لہذا ہر بندہ اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتے، المرء یقیس علی نفسہ، وہ جو کام نہیں کر سکتے وہ سمجھتے ہیں اور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہو جائے تو پھر 100 سالوں کی جو ہیں مسافتیں وہ مہینوں میں طے ہو جاتی ہیں، مہینوں کی ہفتوں میں اور ہفتوں کی دنوں میں اور دنوں کی گھڑیوں میں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آج تو ماشاءاللہ تیز روی کا دور ہے، اللہ نے اگر فضل و کرم کیا تو ہمارے مخالف اس لیے خوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے فضل و کرم کیوں کیا۔ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اب جو ہوتی ہے۔ قبلہ، گزارش یہ ہے کہ جب آپ پاکستان تشریف لائے
تو یہاں آتے ہی ایک ہلچل مچ گئی مختلف حلقوں میں، ماتمی انجمن، لائسنس داران، ذاکرین، مقررین، ان لوگوں نے تو آپ کی انتہا کی مخالفت کی۔ کیا علماء کرام میں سے کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہو اور آخر تک نبھایا بھی ہو؟ اللہ کا فضل و کرم ہے جی۔ ولجا مولا امیر کی طرف یہ مصرع منسوب ہے کہ والجاہلون لأہل العلم اعداء، کہ ہمیشہ جاہل علماء کے دشمن ہوتے ہیں۔ چونکہ میں نے سارے طبقات کو چھیڑا تھا، ماتمی حضرات کو میں نے چھیڑا کہ صرف ماتم کرنا ہی مقصد شہادت حسین نہیں، بلکہ دوسرے احکام پر بھی عمل کرنا چاہیے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کہنے لگے بس حسین حسین کرنے سے جنت مل جاتی ہے۔ تو جب میں نے ان کی تردید کی تو وہ ناراض ہو گئے۔ ذاکرین کرام کے بارے میں جیسا بھی ابھی پہلے سوال کے جواب میں یاد کیا، میں نے اپنی تحریروں تقریروں میں ثابت کیا کہ خون حسین کی تجارت جائز نہیں ہے، یہ مکہ یہ چکا جائز نہیں ہے۔ تو لہذا وہ ناراض ہو گئے۔ ملنگوں کے بارے میں جب کہا کہ بھنگ چرس اسلام میں جائز نہیں ہے تو وہ ناراض ہو گئے۔ عوام کلارام جن کو یہی پٹی پڑھائی گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں جو ایک آنسو بہائے جنت واجب ہو جاتی ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ بشرطہا و شروطہا، سید الشہداء کے مصائب میں گری و بکا کرنے کی بھی شرائط ہیں کہ پہلے معرفت رکھتا ہو کہ امام حسین کون تھے، ان کی شہادت کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں شہید ہوئے، کیوں کا اپنا کنبہ کٹوایا، کیوں اپنا گھر بار لٹوایا۔ جب آخر میں پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سب کو دین کی خاطر کیا تھا، اور سید الشہداء نے ان مشکلات کے دلدل میں پھنس کر بھی نماز ادا فرمائی تھی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ بلکہ حفیظ جلیندری نے کہا تھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو میں نے قوم کے بدعملوں سے بار بار کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو عمل کرو عمل کرو۔ باقی رہ گیا اللہ کا فضل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام نے جو ہمارے ذمہ دار علماء تھے، انہوں نے میرا ساتھ بھرپور تعاون کیا، ہر قدم پر میرے ساتھ دست تعاون بڑھایا، میری تائیدیں کی، میری کتابوں میں تقریریں لکھی، جن میں سر فہرست حضرت علامہ سید محمد خطیب اعظم تھے دہلوی، کراچی میں رہائش پذیر تھے، حضرت مولانا سید ظفر حسن امروی سے جو رسالہ نور نکالتے تھے، پھر ہمارے پنجاب میں استاد العلماء سید محمد باقر صاحب احوال میں زندہ تھے جن کی وفات 1966 میں ہوئی، پھر قبلہ مولانا محمد یار شاہ صاحب، قبلہ مولانا مفتی جعفر حسین ہمارے قائد ملت جعفریہ، اور اس کے علاوہ جناب مولانا حافظ سیف اللہ صاحب، مولانا سید محب حسین صاحب، حضرت مولانا حسین باغ صاحب، حضرت مولانا اختر عباس صاحب، ان لوگوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ہر موقع پہ ساتھ دیا، اور اتنا ساتھ دیا کہ بحمدللہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حق وہی ہے جو یہ علماء کہتے ہیں۔ تو بحمدللہ میں ان کے لیے وہ اللہ کو پیارے چکے ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد میری ذمہ داریاں اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور موجودہ علماء میں سے بھی انشاءاللہ جو علماء ہیں وہ میری تائید فرماتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو اپنی مصلحتیں جو ہوتی ہیں وہ یہ عادت نہیں دیتی کہ کھل پر حق کی تائید کرے، لیکن بہرحال نہیں ہے نا امید اکمال، یہ اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ الحمدللہ پورے ورلڈ میں ان بھی انقلاب آ چکا ہے، علماء کی محنتیں ثمر آور ہو رہی ہیں، اور دنیا انشاءاللہ ان کی تقریروں سے تحریروں سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور انشاءاللہ اٹھاتی رہے گی۔ ابن آپ نے اپنی کتب میں، تصانیف میں، تقاریر میں، یعنی جو بھی آپ کی لائف میں نظر رکھتا ہے اور آپ کی تحقیق پہ، وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ آپ نے دو چیزوں پہ
زیادہ زور دیا ہے اس میں اصلاح عقیدہ اور اصلاح عمل، اس کی وضاحت ذرا فرمائیں۔ میرے محترم، بڑی واضح بات ہے، جو اللہ کے قرآن پہ نظر رکھتے ہیں، جو اسلامیات پہ نظر رکھتے ہیں، جو پیغمبر اسلام کے تعلیمات پہ نظر رکھتے ہیں، جو بزرگان دین کی تلقینات اور فرمودات پہ نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دین و مذہب کی اختیار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی سنور جائے، اور خاص طور پر وہ ہمیشہ والی زندگی، وہ دائمی زندگی، وہ ابدی زندگی، وہ سرمدی زندگی جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے، اس کی جو ہے اصل اپنا وہ سنور جائے، سدھر جائے، یعنی جاگیر جنت کا پٹا مل جائے اور جہنم سے گلو خلاصی ہو جائے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جنت کا اصول اور جہنم سے بچاؤ، ان کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ ایک کا نام ہے ایمان، جسے عقیدہ کہتے ہیں، دوسرے کا نام نیک کام، جسے عمل صالح کہتے ہیں۔ قرآن واضح لفظوں میں اعلان فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ثبوت کے سلسلہ میں وہ نیک عمل بھی بجا لائے، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ کیوں؟ اگر عقیدے میں خلل آ جائے، ایمان رخصت ہو جائے، اس کی جگہ پھر یا کفر آ جاتا ہے یا شرک آ جاتا ہے یا نفاق، کیونکہ یہ کفر و شرک و نفاق ایمان کی ضدیں ہیں۔ اور اگر عمل صالح رخصت ہو جائے پھر فسق آ جاتا ہے، فجور آ جاتا ہے، بغاوت آ جاتی ہے، شقاوت آ جاتی ہے، تغاوت آ جاتی ہے۔ یہ نیک عمل کی ضدیں ہیں۔ تو لہذا جب ایمان بھی مضبوط ہوگا، عمل اور کردار بھی مضبوط ہوگا، تو یقیناً دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ جب مجھے اس کا علم الیقین کی حد تک یقین ہے، تو لہذا میں نے زور انہی پہ دیا ہے اور انہی سے ہو رہا ہوں، اور انہی پر علماء کرام کو توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ قبلہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی ذات جو ہے وہ فرقہ بندیوں سے، تفرقہ بازی سے بلند تر ہے۔ آپ نے پاکستان میں آ کے ملت اسلامیہ اور خاص طور پہ ملت جعفریہ کو متحد کرنے کے لیے کون سی کاوشیں کی ہیں اور کس حد تک ان میں کامیاب رہے؟ میرے محترم، میں کسی پر احسان نہیں دھرتا، میں سمجھتا ہوں میرا یہ ایمان ہے، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ لہذا یہ مذہبی تعصبات نے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کیا، یہ فلانے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلانے سے، تو میں نے اپنے عمل و کردار سے بھی ثابت کیا ہے میں فرقہ واریت کو قوم کے لیے زہر ہلاہل جانتا ہوں، مذہبی تعصبات کو اپنی قوم کے لیے زہر سمجھتا ہوں۔ لہذا بحمد اللہ یہاں آنے کے بعد جو بھی تاریخ اسلام کی خاطر اٹھی، خواہ وہ مرزیت کے خلاف تھی، ختم نبوت کے سلسلے میں تھی، تو میں نے اپنے برادران اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ پھر ملی یکجہتی کونسل بنائی گئی تو اس میں میں نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا۔ یہ پجرے سے عمل بنائی گئی، اس نے بھی میں اپنے حصہ جو تھا اس میں ڈالا۔ اور اب بھی جہاں سے کوئی آواز اٹھتی ہے کہ عالم اسلام کو متحد کرنا چاہیے، تو میں ایران کے کنونشنوں میں بھی جاتا ہوں، یہاں بھی کوئی محفل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے تو اس میں بھی شرکت کرتا ہوں۔ میری ہر ممکن کوشش ہے کہ عالم اسلام سے تعصبات کا خاتمہ کیا جائے، فرقہ واریت کا خاتمہ کیا جائے اور قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے۔ ہمارا خدا ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، جینا ایک ہے، مرنا ایک، نفع ایک، نقصان ایک، اے کاش کے ہوتے مسلمان بھی ایک۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے مختلف قائدین کے ساتھ پس منظر میں رہ کے کام کیا ہے، جبکہ ایک اچھے قائد کی تمام صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں، علم کے لحاظ سے بھی، مشورے کے لحاظ سے بھی، مشاورت بھی، سب کچھ۔ سید محمد نیلوی صاحب قبلہ سے لے کے مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ، علامہ عارف حسین شہید،
اور موجودہ قائد سید ساجد علی نقوی تک بھی آپ نے پس منظر میں رہ کے کام کیا ہے، لیکن فرنٹ لائن پہ آپ کیوں نہیں؟ میرے محترم، ہمیں کام سے مقصد ہے، نام سے مقصد نہیں۔ اگر کوئی نام و نمود کے لیے کام کیا جائے کہ فلانے نے یہ کیا تھے، فلانے نے یہ کیا، تو پھر اس کی جزا بھی یہی لوگ دیں گے، دنیا میں شہرت ہو جائے گی، لوگ تعریف کر دیں گے۔ اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو اس نام کو چھوڑیے، بس پس پردہ رہے کہ آپ کام کریں، کام ہو جائے جس کے نام سے ہو جائے۔ الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے اور ہمیشہ جب ساتھ دی ہے تو ایک حدیث میں پڑھا تکن ذنبا ولا تکن راسن، سر نہ بنو بلکہ دوم بن کے رہو۔ لوگوں نے ہر دور میں مجھے کہا کہ تم آگے آؤ، تو میں نے کہا اللہ نے میرے دماغ میں قیادت والا کیڑا پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ اگر مشرق کی بجائے مغرب سے سورج ابھر آئے تو میں پھر بھی قائد بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں ملک و ملت کے کام کیا جائے، آگے کسی اور کو کیا جائے، پس پردہ رہ کے اس کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا جائے۔ یا تو 1964 میں ہم نے جناب خطیب اعظم مولانا سید محمد دہلوی صاحب کو اپنا لیڈر منتخب کیا اور امام بارگاہ رضویہ کراچی میں 10 سال ان کے ساتھ قائم کیا۔ پھر ہماری جب تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ 1978 میں بنی تو 5 سال تک مفتی صاحب کے بلا کے ساتھ مخلصانہ تعاون کیا۔ ان کے بعد جب قوم و ملت نے مل کر قائد شہید مولانا سید عارف حسین کو قائد بنایا تو ان کی شہادت تک ان کے ساتھ کام کیا۔ ان کے شہادت کے بعد جب قوم نے پھر مقام پشاور میں اکٹھے ہو کر حضرت مولانا سید ساجد علی شاہ صاحب کو لیڈر منتخب کیا تو آج تک ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ہماری قوم کی کشتی کنارے لگ جائے۔ میں اسی میں لذت محسوس کرتا ہوں، خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں کام کرتا ہوں، لیکن میں آپ نام کی مجھے خواہش نہیں ہے کہ لوگ کہیں فلانے نے یہ کیا۔ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک و ملت کی خدمت ہونی چاہیے، کام ہونا چاہیے، نام کو چھوڑ۔ اللہ نے اسلامیات کے ہر موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں اور ان میں خاص طور پہ مثلاً عقائد کے بارے میں آثر الفوائد فی شرح العقائد، اصول شریعہ فی عقائد شیعہ، اعتقادات امام، قرآنیات کے موضوع پر علامہ صاحب قبلہ کی کتب تفسیر فیضان الرحمان جو کہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے، احادیث کے موضوع پہ مسائل شریعہ ترجمہ وسائل الشیعہ، یہ 20 جلدوں میں اس وقت دستیاب ہے اور جو اس وقت ہمارے سامنے موجود بھی ہے۔ ساتھ ساتھ احادیث کے موضوع پہ کواکب مزیہ در احادیث قدسیہ اور پھر تحقیقات الفریقین فی حدیث الثقلین، یہ بھی ضخیم کتاب ہے کہ جس میں علامہ صاحب قبلہ نے حدیث الثقلین کا ثبوت دیا ہے اور اسے ثابت کیا ہے کہ یہ واقعی مستند حدیث ہے۔ اس کے بعد فقہ کے موضوع پہ ہیں جیسے باقی مجتہدین کے رسالہ ہوتے ہیں توضیح المسائل، علامہ صاحب قبلہ نے قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ 2 جلدوں میں تحقیق کر کے اس ملت جعفریہ پہ ایک احسان کیا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے تھے کہ توضیح المسائل مختلف مجتہدین کی آتی ہے، اس میں مختصر سا ایک فتویٰ ہوتا ہے کہ ایسا کر دیں، ایسا نہ کریں، لیکن علامہ صاحب قبلہ نے اپنے حالات اور پبلک کے ماحول کو سمجھتے ہوئے اس انداز سے مسائل بیان کیے ہیں کہ ایک اگر تھوڑی تعلیم والا انسان بھی وہ کتاب پڑھ لے تو مسئلے کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی موضوعات ہیں کہ واقعات کربلا پہ قبلہ نے ایک بہت زیادہ تحقیقی کتاب کہ جس میں کوئی رد و یابس نہیں ہے، ایک مستند روایات میں مبنی کتاب ہے جس کا نام ہے سعادت الدارین فی مقتل الحسین۔ پھر مسئلہ امامت جو کہ مدت مدید سے ایک اختلافی مسئلہ چلا آ رہا تھا، اس پہ قبلہ نے اسباب الامامت نامی کتاب لکھ کے اس مسئلے کی مکمل وضاحت فرما دی۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہب تشیع اس پہ اعتراضات ہوتے تھے تو اس کے دفاع میں قبلہ نے تجلیات صداقت نامی کتاب لکھی اور ساتھ ہی تنزیہ الامامیہ یہ بھی لکھی
تاکہ جو شخص مذہب تشیع کا صحیح معنی میں مطالعہ کرنا چاہے تو وہ اس سے پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ دعاؤں کے موضوع پہ زاد العباد لیوم المعاد، اور پھر ہمارے جو اس بر صغیر میں مختلف رسومات تھیں ان پہ قبلہ نے کتاب لکھی اصلاح الرسوم، جس سے بہت زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، تنقید کی بجائے لوگوں نے اپنی رسومات کی اصلاح کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور رسالے ہیں، اصلاح المجالس والمحافل، اسلامی نماز اور باقی مختلف احکامات پہ ہیں۔ قبلہ میری گزارش یہ ہے کہ اتنی ساری ذخیر کتب ہے آپ کی، اور ساتھ ساتھ جب آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہر صبح سفر، ہر شام سفر، کبھی آپ بہاولپور میں ہوتے ہیں تو اگلے دن آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اس سے آگے پتہ چلتا ہے تو آپ ملک کے کسی اور کونے میں ہوتے ہیں۔ تو اتنی ذخیر کتب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے کیا شیڈول بنایا ہوا ہے؟ میرے محترم، میں سب توفیق الہی کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ توفیق باندازہ ہمت ازل سے آنکھوں میں وہ قطرہ جو گوہر نہ بنا تھا، ہمت بلندار کے پیش خدا و خلق، باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو۔ میں کوئی اپنا یہ کارنامہ نہیں سمجھتا۔ لوگ ٹھیک ہے کہتے ہیں تم اتنی مجالس پڑھتے ہو تو پھر یہ تعریف کا وقت، تصریف و تعلیف کے لیے وقت کیسے نکالتے ہو؟ تصریف و تعلیف ہے تو پھر درس و تدریس کے لیے کیسے نکالتے ہو؟ تو میں صرف اللہ کا فضل سمجھتا ہوں۔ اللہ قادر مطلق ہے تو وہ چاہے تو ایک وہ چیمٹی سے بھی، ایک مچھر سے بھی وہ کام لے سکتا ہے جو دو بڑی بڑی طاقتور قوتیں انجام نہیں دے سکتی۔ تو لہذا میں اپنے آپ کا نہ کوئی مجھے اس پر فخر ہے، نہ کوئی ناز ہے، نہ مجھے اس کو پر کوئی جو ہے کسی قسم کا، تو اللہ کا میں فضل جانتا ہوں۔ اس نے توفیق دی ہے کہ تقریریں بھی ہو رہی ہیں، تحریریں بھی ہو رہی ہیں، درس بھی ہے، تدریس بھی ہے، سادہ زندگانی خیش کے کار کردم۔ میں نے کوشش کی ہے کہ زندگی ایک بار خدا نے دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور وقت ایک وہ قیمتی چیز ہے۔ الوقت سیف قاطع، یہ وقت جو ہے شمشیر برندہ ہے۔ ان لم تقطعوا فانہ یقطعک، اگر تم نے وقت کا ساتھ نہ دیا تو وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ اور میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے، میری دید بھی ہے، شنید بھی ہے کہ جن قوموں نے وقت کا ساتھ دیا وہ قومیں ترقی کر گئیں، جنہیں ساتھ نہیں دیا وقت آگے گزر گیا، قومیں پیچھے رہ گئیں۔ جن افراد نے وقت کا ساتھ نہیں دیا افراد پیچھے رہ گئے، وقت آگے نکل گیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ہمت کی کمان سے وقت کو میں ضائع نہ ہونے دوں اور اپنے کنٹرول سے اس کو باہر نہ جانے دوں۔ وقت کی قدر کرتا ہوں، رات ہو یا دن ہو یا خصوصاً ماہ رمضان کے مقدس ایام ہوں، لہذا میں ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہوں۔ یا فرصت ملتی ہے تو قلم اٹھاتا ہوں، جب فراغت ہوتی ہے درس و تدریس کرتا ہوں، جب دونوں سے فراغت ملے تو پھر مجالس و محافل بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو بہرحال اتنے کام یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی دین ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ان سعادت بزور بازو نیس، تان بخشت خدائے بخشندہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ میں ان کو بھی اپنا کوئی کارنامہ نہیں سمجھتا، اللہ کی توفیق کا میں جو ہے ایک نمونہ سمجھتا ہوں، کرشمہ سمجھتا ہوں، اس کا فضل سمجھتا ہوں، اس کا رحم و کرم سمجھتا ہوں۔ یہی وقت پر ہونا ہے کہ وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تو آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ملت مسلمہ کی جو اس وقت سکون حالی ہے، مسلمان ہر جگہ پہ دوسرے لوگوں کے مظالم کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ میرے محترم، میرا پیغام میں محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اسلام امن کا دین ہے، آشتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے، اخوت کا دین ہے، ہمدردی کا دین ہے، تحمل کا دین ہے، برداشت کا دین ہے، رواداری کا دین ہے۔ ہم نے اس کو تنگ نظریوں میں جو ہے بانٹ دیا۔ تو لہذا پہلی سب سے ضرورت یہ ہے کہ کڑواہٹیں بہت پھیل چکی ہیں، نفرتیں بہت پھیل چکی ہیں، ان نفرتوں کو کم کرنا چاہیے، ان فاصلوں کو جو ہے سمیٹنا چاہیے۔
قوم کو متحد کرنے کے لیے ہر دیندار اور ملک و ملت کے خیر خواہ وہ علماء ہوں یا زعماء ہوں یا سیاسی رہنما ہوں، ان کا فرض ہے اسلام بچانا ہے، پاکستان بچانا ہے، عالم اسلام کی ترقی کو، عالم اسلام کو چاہ رہا ہے ترقی پر گامزن کرنا ہے، تو بہذا نفرتوں ختم کر کے آپس میں محبت و پیار پیدا کرنا پڑے گا۔ انتشار، خلفشار جو قوموں کے لیے تباہی کا باعث ہوتے اس کو ختم کر کے اتحاد اور اتفاق کا دامن تھامنا پڑے گا۔ خالق اکبر نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے، جب کمزور پڑ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی عزت خاک میں مل جائے گی۔ لہذا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، لہذا حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو۔ میں کہتا ہوں محبت کی زبان ہو جا، اخوت کا بیان ہو جا۔ تو میں نے بڑی لمبی چوڑی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قوموں کے عروج، قوموں کی ترقی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، ایک علم، دوسرا عمل اور تیسرا اتحاد۔ لہذا جس قوم کے اندر علم بھی ہے، عمل بھی ہے اور ماشاءاللہ اتحاد بھی ہے، اس قوم کو ترقی کرنے سے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور جس قوم کے اندر علم کی جگہ جہالت آ جائے اور عمل کی جگہ بدعملی آ جائے، عیاشی و بدماشی آ جائے، فحاشی آ جائے اور انتشار اس میں جگہ پا جائے، اس قوم کو تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول اور چنگ و رباب آخر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ماشاءاللہ، اسی کے ساتھ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں علامہ صاحب قبلہ کے ساتھ مزید موضوع۔ اگر شکریہ ادا کرنا ضروری ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ خدا سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ملک و ملت کی صحیح معنوں میں خدمت انجام دینے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، پاکستان ہے تو ہم سارے پاکستانی ہیں، اسلام ہے تو سارے سنی شیعہ ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ ہماری ناؤ ڈوب گئی اور کشتی غرق ہوگی تو پھر نہ کوئی سنی رہے گا نہ کوئی شیعہ رہے گا۔ لہذا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر افتخار احمد عوام کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ محبوب تو